السلام علیکم 9 کلاس. ہم نے موضوعاتی مطالعہ بیٹا اسلامیت اختیاری میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. اس کی ایکسرسائز ہم کر رہے تھے. تو 2 کوسچن ہمارے ہو گئے تھے. منصب رسالت اور اس کی عظمت پہ نوٹ لکھا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے انبیاء اکرام کی تبلیغی کوششوں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوسچن تھا کہ ان پر نوٹ لکھیے ان کی تبلیغی کوششوں کے بارے میں. تو یہ ہمارا سیکنڈ کوسچن بھی ہو گیا تھا. آج تھرڈ کوسچن ہے کہ پیغام حق کی اشاعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیا مشکلات پیش آئیں. سوال نمبر 3 ہے یہ ایکسرسائز میں سے. ٹھیک ہے. پیغام حق کی اشاعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں کیا مشکلات پیش آئیں. یعنی کہ انبیاء اکرام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کسی بھی قوم میں جہاں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو وہیں پر انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا تھا اور وہ قوم کو راہ حق پہ لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. تو اس طرح سے نبی جو تھے، انبیاء علیہ السلام جو تھے، ان کو کسی مخصوص علاقے میں یا کسی مخصوص قوم کے لیے بھیجا گیا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سب سے بڑا کام تھا پوری دنیا کا، کسی ایک قوم کا نہیں، کسی ایک علاقے کا نہیں، بلکہ پوری دنیا کا فریضہ انجام دینا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز جب اسلام کا اشاعت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس قوم سے پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے اس کا آغاز مکہ سے ہی ہوا. اور مکہ میں قریش قبیلہ تھا جو کہ سخت ہی جو تھا انتہائی گمراہیوں میں گھرا ہوا تھا، جہالت میں گھرا ہوا تھا، اور وہ کسی طریقے سے بھی بتوں کی پوجا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو دیکھتے ہیں کہ رسالت کا جو ہے یہاں سوال میں یہ پوچھا گیا کہ پیغام حق کی اشاعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیا مشکلات پیش آئیں. تو مکہ کے لیے دیکھتے ہیں کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور دعوت حق کا یہ ایسا دور ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفتوں کے بڑے بڑے طوفانوں سے گزرنا پڑا. یعنی کہ بہت ایک طوفان کی شکل اختیار کر جاتی تھی وہ اذیتیں جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. دین حق کی دعوت کا ایک ایسا دور تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور مخالفتوں کی ایک تو مشکلات ہوتی ہیں نا، اور ایک طوفان ہوتے ہیں. مشکلات تو پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، ایک طوفان ہوتے ہیں جس میں انسان گر کے رہ جاتا ہے اور انسان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے حوصلہ، دیکھیے صبر، دیکھیے کہ وہ ان مخالفتوں کو میں ان طوفانوں کا سامنا کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے کلمہ حق کی آواز کو بلند کی تو زمانے کی آنکھوں کا رنگ اچانک بدل گیا. وہی لوگ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی ساتھ تھے، تو ایک دم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کی آواز بلند کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کی، تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دم سے ان کے جو تھے ان کے ارادے بدل گئے، ان کی نیتیں بدل گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت، شرافت کی قدر و قیمت یکا یک ختم ہو گئی. یعنی کہ وہی نبی، وہی انسان، پہلے تو ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو وہی لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت اور شرافت کی جو تھے قدر و قیمت پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کی قسمیں دیتے تھے. وہی لوگ جو تھے ایک دم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے شروع کیے، کلمہ حق بلند کیا، تو وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت ایک دم سے ہی ختم ہو گئی. کل تک جو شخص قوم کا مایہ ناز فرزند تھا، یعنی کہ
اس سے پہلے کلمہ حق بلند کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے ایک مایہ ناز فرزند تھے، بیٹے تھے اس قوم کے، کہ جس کے اوپر سب کو فخر تھا۔ وہی جو تھا آج قوم اس کو اپنا دشمن اور مخالف سمجھنے لگی۔ کس بات پہ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتوں کی پوجا سے روکا، تو وہی قوم جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنے لگ گئی۔ کل تک جس کا احترام بچہ بچہ کرتا تھا، آج اسے حقیر اور اس کو حقیر سمجھا جانے لگا۔ یعنی کہ کل تک جو بچہ بھی، بڑے تو کیا بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، اور آج وہی لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیا۔ وہ شخص جو 40 برس تک سچائی اور امانت و دیانت کی ہر آزمائش میں کھرا ثابت ہوا، توحید، نیکی اور سچائی کا پیغام سناتے ہی سرداران قریش کی نگاہوں میں کھٹکنے لگ گیا۔ یعنی کہ جس شخص کی سچائی کی قسمیں دیتے تھے، جس پہ اعتبار کرتے تھے، جس پہ بھروسہ کرتے تھے، جن کی امانت و دیانت کی یعنی کہ ہر آزمائش میں انہوں نے آزما کے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آزمائش میں پورے اترے، توحید، نیکی اور سچائی کا جیسے ہی پیغام سنایا، تو وہی سردار جو تھے وہ قریش کی انہی سرداروں کی نگاہوں میں قریش کے وہی سردار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے برا سمجھنے لگ گئے۔ خود غرضی نے اہل مکہ کو مجبور کر دیا کہ حق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں، اور جب انسان آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا بن جاتا ہے تو بڑی بڑی تباہیاں رونما ہوتی ہیں۔ اب ایک بات مشہور ہوئی ہے کہ کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو جب بلی نے تو اس کو کھا ہی جانا ہے، اس کی آنکھیں بند کرنے سے کیا بلی اس کو نظر انداز کر دے گی؟ یا بلی کو وہ نظر نہیں آئے گا؟ بلی اس کو نظر نہیں آئے گی، لیکن کبوتر تو بلی کو نظر آ رہا ہے، وہ تو اسے کھا جائے گا۔ تو اسی طرح قریش نے جب دیکھا، تباہی کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے کلمہ حق کی طرف نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کی تو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے، حالانکہ انہیں پتا تھا بتوں کی پوجا سے کوئی ان کو فائدہ حاصل نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ ایک طرح سے نظر انداز کر دیا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان تباہی کے دہانے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں نہ تو کوئی خامی تھی جو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اکساتی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کی جو مال اور جائیداد سمیٹتی، بلکہ مخالفت کی وجہ سے خود غرضی تھی۔ مخالفت کی کیا وجہ تھی؟ کہ صرف اور صرف خود غرضی ہی تھی۔ وہ لوگ خود غرض تھے، مکہ کے لوگ خود غرض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی انہیں خامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر نہیں آئی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کسی لالچ میں گھرا ہوا پایا، بلکہ یہ صرف یک طرفہ نفرت تھی، جو کہ ایک یک طرفہ مخالفت تھی، جو کہ صرف قریش کی طرف سے تھی، اور قریش جو تھا خود غرض قوم ثابت ہوئی تھی۔ قریش مکہ سالہ سال سے اپنی قوم کے سیاسی اور مذہبی چودھری تھے، اس کے ساتھ ہی وہ عرب کا مشرکانہ مذہب کے ٹھیکیدار بھی تھے۔ وہ پورے عرب سے نظریں، نیازیں اور چڑھاوے وصول کرتے تھے۔ بتوں کی جب پوجا کی جاتی تھی تو اس کے سامنے بتوں کے سامنے بہت جو تھے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے پیش کیے جاتے، ہیرے جواہرات پیش کیے جاتے، قیمتی چیزیں جو تھی چڑھاوے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، کہ نذرانے کے طور پہ بتوں کے سامنے پیش کیے جاتے۔ تو یہ سارے جو تھے قریش جو تھے، جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، وہ سارے یہ چیزیں وصول کرتے تھے۔ مذہب جب کاروبار بن جاتا ہے تو اس کی اصل روح فنا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب ان کا مذہب جو تھا ان کے لیے ایک بزنس بن گیا، ایک کاروبار بن گیا، اس کے ذریعے سے ان کو نظر نیاز کے ذریعے سے جو تھے مذہب کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے ان کو جو تھے اتنی بڑی بڑی رقمیں وصول ہونے لگی، ہیرے جواہرات وصول ہونے لگے، اعلیٰ قسم کے کھانے وصول ہونے لگے، تو ان کا یہ کاروبار بن گیا۔ اور جب اس طرح ہوتا ہے کہ مذہب کو کاروبار کی شکل دے دی جاتی ہے تو اس کی روح فنا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گونوں کو رسموں اور من گھڑت روایتوں کا ایک طلسم قائم ہو جاتا ہے۔ اب جو کچھ ایسی پھر انہوں نے رسمیں اور اب خود سے اپنی من گھڑت جو روایتیں تھی وہ شروع کر لی، تو اس طرح ایک جیسے جادو کا سلسلہ ہوتا ہے اس طرح کا سلسلہ بن کے رہ گیا تھا۔ خدا کا دیا ہوا علم اور قانون گم ہو جاتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی شریعت آہستہ آہستہ نشو و نما پاتی چلی جاتی ہے، اور حق، نیکی، شرافت اور تقویٰ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور مذہب فریب کاری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب مذہب میں ایک دکھاوا آ گیا، ایک دھوکہ آ گیا، فریب آ گیا،
اور اس طرح سے جو تھا شرافت اور تقوی نام کی چیز جو اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ قریش مکہ کے مذہبی ٹھیکیداری اور مجاوری اسی فریب کاری پر قائم تھی۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی صدائے احتجاج بلند ہو اور ان کی مذہبی اجارہ داری ختم ہو جائے۔ پھر قریش کی معاشرت فاسقانہ تھی، یعنی کہ قریش کی جو معاشرت تھی وہ بہت ہی فاسقانہ قسم کی تھی۔ شراب، بدکاری، جوا، سود خوری، عورتوں کو ذلیل کرنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، انسانوں کو غلام بنا لینا، کمزوروں پر ظلم ڈھانا، قتل و غارت گری کرنا اور بری عادت پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اس پہ ان کو شرمندگی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ سب ان کی زندگی کے لوازم تھے، یعنی کہ ان کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان برائیوں کے بغیر وہ ان کے لیے تو اس قدر لازمی ہو چکی تھی کہ وہ ان برائیوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ قریش کے لیے آسان نہ تھا کہ اپنی ان عادتوں کو چھوڑے جو ان کے اندر ایک پختہ جڑ اختیار کر چکی تھی، تو وہ ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہی نہ تھے۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عادات، ان کی خواہشات، ان کی معاشرت کی دشمن ہے، چنانچہ وہ اس کے خلاف تل ملا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو طیش آیا کہ ہم اپنی یہ رسمیں کس طرح چھوڑیں، اور اسلام کے خلاف انہوں نے ایک محاذ قائم کر لیا۔ پھر اس کے بعد غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال الہی سے لبریز تھے، یعنی کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دعوت حق پر باقاعدہ مامور تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا رتبہ حاصل ہو گیا تھا۔ تو اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی مجلسی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ظاہر و باطن سے پوری طرح آگاہ تھے۔ دعوت حق کا یہ سلسلہ خفیہ اور دھیمی رفتار سے چل رہا تھا، کیونکہ قریش بہت برے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو چکے تھے، آپ کی جان کے دشمن ہو چکے تھے۔ تو اس لیے یہ دعوت کا سلسلہ جو تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کا جو سلسلہ تھا، یہ خفیہ طور پر، یعنی کہ باقاعدہ کھلم کھلا نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ پہنچایا جا رہا تھا۔ بڑی خاموشی، رازداری اور احتیاط سے یہ کام ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حلقہ اسد میں جو لوگ تھے ان میں حضرت عثمان، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضوان اللہ علیہ السلام یہ جو تھے ایمان لے آئے تھے، یعنی کہ ان کے علاوہ عمار، خباب، ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن مطعون، عبیدہ اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے اس خفیہ دور میں ہی سابقین اولین کی صف میں آئے تھے، یعنی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ان صحابہ اکرام کے نام ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں چھٹے یا ساتویں تھے۔ اسلام کے ان اولین علمبرداروں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اعلیٰ درجے کے مذہبی یا قومی منصب پر فائز ہو، یعنی کہ کوئی بھی اعلیٰ رتبے پر فائز نہیں تھا، کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں تھا۔ قریش مکہ نے ان چند لوگوں کے ایمان لانے کو درخور اطاعت سمجھا اور مذہبی قیادت اور سیاسی سرداری کی قوت کے ذام میں مگن رہے۔ سچائی آہستہ آہستہ پروان چڑھتی رہی اور اس طرح 3 سال گزر گئے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی طرف بلایا جائے، یعنی کہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے لوگ اسلام قبول کرتے گئے، اور اب وقت آ گیا تھا، 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو اب یہ وقت تھا کہ اسلام کو ایک کھلے عام لوگوں کو، ہر کسی کو جو ہے اس کی دعوت دی جائے۔ حکم الہی پہنچا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، الحجر سورہ کی آیت ہے کہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے واشگاف الفاظ میں کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھلے الفاظ میں، اسے ڈرو مت، اس کو خفیہ مت رکھو، اس کو پہنچاؤ لوگوں تک، اور اس کو کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں کہہ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ہمت اور عزمیت کے ساتھ کوہ صفا پر آ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، قوم کو پکارا، وہ جمع ہوئی اور اس طرح سے اعلان فرمایا کہ خدا پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو قوم نے قابل اتنا نہ سمجھا، یعنی کہ قوم نے اس کو مذاق ہی سمجھا اور وہ برہم ہو کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کے دوسرے مرحلے پر تمام خاندان عبد المطلب کو کھانے پر جمع کیا اور پیغام حق سنایا اور فرمایا، جس پیغام کو میں لے کر آیا ہوں یہ دین اور دنیا کی بھلائی کا ضامن ہے۔ کون اس مہم میں میرا ساتھ دیتا ہے؟ اس پر ایک سکوت چھا گیا،
ایک خاموشی چھا گئی. عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, ٹھیک ہے, ان کے خاندان کو ایک جگہ جمع کیا گیا, دعوت دی گئی, اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون میرا جو ہے اس معاملے میں میرا ساتھ دے گا, یہ دین اور دنیا کی بھلائی کا ضامن ہے, میں جو کچھ بھی لے کر آیا ہوں. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت صرف 13 برس کے تھے, اٹھ کر کہا کہ اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں, یعنی کہ اگرچہ میری ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن میں اس مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اسے ایک مذاق اور جنون سمجھا. مخالف ماحول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شہر سے باہر وادیوں اور گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے, یعنی کہ وہ نماز پڑھنے پہ بھی ظالم لوگ جو تھے, قریش مکہ جو تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نماز کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جو باہر وادیوں میں چلے جاتے, وہاں پر چھپ کر نماز ادا کرتے. مشرکین مکہ نے ایک بار انہیں دیکھ لیا اور اسی حالت میں انہیں برا بھلا کہا. ایک مشرک نے تلوار نکال کر سعد بن ابی وقاص کو زخمی کر ڈالا. خون کی یہ پہلی دھار تھی جو خاک مکہ پر خدا کی راہ میں بہی. کھلم کھلا کلمہ حق پکارنے کا حکم تو آ ہی چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل میں ایک دن حرم کعبہ میں توحید کا اعلان کیا. قریش مکہ نے اسے کعبے کی توہین سمجھتے ہوئے تلواریں کھینچ لی, یعنی کہ اس قدر ان کو طیش آیا کہ انہوں نے اپنی تلواریں باہر نکالی. حارث بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے دوڑے, وہ تلواروں کی زد میں آگے اور شہید ہو گئے. اور اسلام اور جاہلیت کی کشمکش میں یہ پہلی جان تھی جو حمایت حق میں قربان ہوئی تھی, یعنی کہ سب سے پہلے شہید ہونے والے کون تھے؟ حارث بن ابی حالہ. تو یہ بیٹا ہمارا آج کا سوال تھا کہ پیغام حق کی اشاعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں. اب اس کے میں تھوڑے سے MCQs آپ کو کروا دیتی ہوں, آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا بیٹا. نمبر 1, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام دین اسلام کا اعلان کرنا تھا. کہاں اعلان کرنا تھا؟ پوری دنیا میں, یعنی کہ تمام دنیا میں, کسی ایک جگہ پہ نہیں, کسی ایک قوم میں نہیں, بلکہ تمام دنیا میں. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور دعوت حق کا مکی دور بڑے بڑے طوفانوں میں گھرا ہوا تھا. مخالفتوں کے, یعنی کہ مخالفتوں کے جو بڑے بڑے طوفان تھے ان میں مکی دور جو تھا گھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ حق بلند کرنے پر زمانے کی آنکھوں کا اچانک بدل گیا. کیا بدل گیا؟ آنکھوں کا رنگ, یعنی کہ انہوں نے فوراً آنکھیں پھیر لیں. وہی آنکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے جھکتی تھیں وہ فوراً ہی بدل گئیں. قریش مکہ
عرب کے مشرکانہ مذہب کے، عرب کے مشرکانہ مذہب کے تھے، کیا تھے؟ ٹھیکیدار۔ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی کہاں پہ؟ غار حرا میں۔ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ آغاز میں، یعنی کہ جب تبلیغ ارشاد شروع ہوئی دین کی، تو اس کے آغاز میں دعوت حق کا سلسلہ خفیہ اور چل رہا تھا۔ کیسے چل رہا تھا؟ دھیمی رفتار سے، یعنی کہ آہستہ سے، تیزی سے نہیں یہ کام ہو رہا تھا، پہلے شروع میں آہستہ آہستہ یہ کام ہو رہا تھا۔ یہ بیٹا ایم سی کیوز ہیں، ان کو آپ شارٹ کوسچنز کے طور پہ بھی تیار کر سکتے ہیں اور ایم سی کیوز کے طور پہ بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ان کو نوٹ بھی کر لیجئے گا اور ان کو یاد بھی کر لیجئے گا۔ اوکے بیٹا، آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔